اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام امت مسلمہ کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ اللہ تبارک تعالیٰ جمعے کی برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں ہم تمام مسلمانوں کو عطا کریں، آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو دیکھیں سورہ جمعہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حکم دیتا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ بقیہ جو 5 وقتہ فرض نمازیں ہیں ان نمازوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کسی نماز کے لیے یہ دوڑنے کا حکم نہیں ہے، خاص جمعہ کے دن یہ دوڑنے کا حکم ہے کہ جس میں جلدی کرو، دوڑو، نماز کے لیے دوڑو، نماز کی طرف دوڑو۔ جو جمعے کے دن پہلی اذان ہوتی ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے وہ اس کی شروعات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اذان نہیں ہوتی تھی، یہ اضافی اذان ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے۔ آج امت محمدیہ میں یہ طریقہ کار رائج ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری سنت کی پیروی بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی بھی تم پر لازم ہے، اور خلفائے راشدین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ تو یہ آپ کی یہ سنت ہے جو آج تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلی آ رہی ہے۔ تو جو دوسری اذان ہوتی ہے جو عین خطبے سے پہلے دی جاتی ہے، تو عین وہی اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو جب جمعے کی نماز سے پہلے جو عربی خطبہ ہوتا ہے اس سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے، اس کی اذان ہو جانے کے بعد حکم ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو جمعہ کی جب دوسری اذان ہو تو اس کے بعد خرید و فروخت کرنا، کاروبار کرنا یہ جائز نہیں ہے، فوراً اس کو بند کر دینا چاہیے اور اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف جلدی کرنی چاہیے۔ آئیے جمعے کے دن کو اتنی فضیلتیں، برکتیں کیوں کر حاصل ہے؟ فضائل تو بہت ہے، بہت سی وجوہات ہے، ان میں سے چند وجوہات میں آپ کو بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے اور اسی دن آپ کا وصال ہوا اور اسی روز آپ کو دنیا میں بھیجا گیا اور اسی دن قیامت بھی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وصال فرما جائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہے اپنے قبور میں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ فضیلت تھی جمعہ کی۔ اب آئیے خطبہ جمعہ کے احکام کی طرف۔ اب جمعہ کا جو خطبہ ہے، عربی خطبہ، اس کے بارے میں حکم شرع یہ ہے، جب آپ مسجد میں پہنچ گئے اور خطبہ شروع ہو گیا تو
اس پر فرض ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے اور غور سے اس خطبے کو سنے۔ خطبہ شروع ہو گیا، اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو جہاں پر جگہ ملے اس کو وہیں پر بیٹھ جانے کا حکم ہے۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے بارے میں جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھتا ہے تو جہنم میں بھی وہ ایسے ہی پھلانگتا ہوا جائے گا۔ الامان والحفیظ، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لوگ پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں، مگر اس کی اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہے خطبے کے دوران یہ کام کرنا۔ نہ آپ ذکر اللہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی دوسری گفتگو کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ نماز بھی ادا نہیں کر سکتے، نفل و سنت وغیرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، یا قضا نماز کچھ نہیں کر سکتے آپ کے اوپر فرض ہے خطبہ شروع ہو جانے کے بعد کہ خاموشی اختیار کرنا اور اس کو غور سے سننا۔ اگر کوئی خطبہ شروع ہونے کے بعد نماز کی شروعات کرے، نماز ادا کرنے کے لیے ٹھہرے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس وقت نماز پڑھنا اس کے لیے گناہ ہے۔ تو بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اس غفلت میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ علم دین سے دوری، علماء اہل سنت سے دوری، کتابوں سے دوری، دین سے دوری۔ اب دیکھیے اس کی وجہ سے ہی یہ خرابیاں پیش آتی ہیں۔ ہر معاملے میں ہم ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب دین کا بات آتی ہے تو ہمارے پاس کچھ معلومات نہیں ہوتی، جس کی بنا پر ہم بعض چیزوں کو اچھا سمجھ کر کرنے جاتے ہیں، مگر وہ شریعت کے نزدیک وہ کام محبوب نہیں ہوتا، ناجائز ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ تو لا علمی میں علم نہ سیکھنے کی بنا پر یہ تمام خرافات، یہ تمام یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ جمعہ کا خطبہ جب شروع ہو جائے تو خاموشی اختیار کریں اور کوئی ذکر نہ کرے، اور خطبے کے دوران جب خطیب عربی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو درود پڑھنے والی جو آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یہاں پر بھی زبان سے درود پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دل ہی میں پڑھ لے، زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، دل ہی میں درود پاک پڑھ لیں، زبان سے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی خطبے کے دوران آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا شخص گفتگو کر رہا ہے یا کوئی ذکر کر رہا ہے تو آپ اس کو زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے اس کو منع کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، زبان سے کہنے کی اجازت نہیں ہے، زبان سے کہنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے خطبے کے دوران۔ تو دیکھیے ہمارے اسلامی بھائیوں، یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں، نہ سیکھنے کی بنا پر یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ مسجدوں میں یہ ایسے حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور کیا چھوٹے کیا بڑے سبھی اس میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ خطبے کے دوران آپ بغور خطبے کو سنیں، اور اس وقت کوئی ذکر کرے، نہ درود پڑھے، نہ آپس میں کوئی قسم کی گفتگو کرے، نہ نماز ادا کرے، خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی کہا گیا ہے، جو بھی میں نے کہنے کی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب مجھے عطا کرے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو کچھ اگر سیکھنے ملا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا تو دعاؤں سے نوازیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اس اسلامک چینل کو محمد غوث رضا آفیشیل اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالی ایسے ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔